میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت کے اندر دیکھا کہ کس عمل کا ثواب زیادہ ہے، تو فرمایا میں نے سب سے زیادہ اجر والے جو اعمال دیکھے ان میں ایک عمل یہ ہے کہ جو بندہ مسجد کی صفائی کر کے کچھ کوڑا مسجد سے باہر نکال دے گا، رب کریم اسے جنت میں بڑا درجہ عطا فرما دے گا۔ لیکن یہ تو کام کرے گا کوئی غریب آدمی۔ بخاری میں حدیث ہے، ایک بی بی مسجد کی صفائی کرتی تھی، بیمار ہو گئی تو حضور تیمارداری کرنے جاتے تھے، اور جب اس کا رات کو انتقال ہوا صحابہ نے حضور کو تکلیف دینا بہتر نہ سمجھا، دفن کر دیا، تو نبی کریم نے سویرے فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ حضور نبی پاک خود رسول کریم ساری امت گنبد خضرا پہ اور نبی پاک اس قبر پہ چلے گئے جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، اس کی قبر پہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا صفے بناؤ بھائی میں دوبارہ جنازہ پڑھوں گا۔ حضور نے جنازہ دوبارہ پڑھا، وارث نے جنازہ نہ پڑھا ہو تو دوبارہ پڑھانا جائز ہے، اور حضور تو وارث ہے نا ساری امت کے، دوبارہ جنازہ پڑھا۔ ایک قبیلہ تھا مسجد نبوی شریف سے تھوڑا دور رہتے تھے وہ لوگ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد کے دائیں بائیں نا کچھ مکانات خالی ہوئے، تو مالکوں نے یہ کہا کہ ہم یہ مکانات بیچیں گے۔ ان کو دور سے آنا پڑتا تھا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ قریب کے جو مکانات ہیں یہ ہم خرید لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو سلیم قبیلے کے وہ لوگ یہ مکان خرید رہے ہیں تاکہ ہمیں مسجد کا قرب نصیب ہو جائے، دور سے چل کے آنا پڑتا ہے، وہ قریب آ جائیں گے تو ذرا مسجد میں حاضری ہماری آسان ہو جائے گی۔ حضور نے انہیں بلا لیا، فرمایا تم مکان خریدو تمہاری مرضی، نہ خریدو تمہاری مرضی، پر ایک بات سن لو، تم جتنے قدم چل کے آتے ہو نا رب کے فرشتے تمہارے قدم لکھ لیتے ہیں، تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں، تمہارے قدم دو دفعہ حضور نے فرمایا، حدیث میں موجود ہے، دو دفعہ تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں۔ وہ لوگ بڑے مشتاق تھے اللہ کے بارگاہ سے اجر کے آنکھیں گول، حضور فرشتے ہمارے قدم لکھتے ہیں، رب کو دکھاتے ہیں کہ اتنے قدم چل، ہاں تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ ہم نے نہیں قریب آنا، ہم دور ہی ٹھیک ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے زیادہ قدم لکھے جائیں، زیادہ قدم، ہم دور سے چل کے آیا کریں گے۔ شعر یاد آ گیا ہے کسی درویش کا، اس نے کہا تھا کہ گو سنا تھا آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں نے مسجدیں بنائیں، مسجدوں کے ساتھ دلچسپی کا رویہ رکھا، مسجد کے ساتھ ان کی وابستگی بڑی مضبوط رہی۔